अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज हम आपके लिए उर्दू के कुछ और मुतशाबे यानी एक दूसरे से मिलने जुलने वाले अल्फाज लेकर हाजिर हुए हैं। इन अल्फाज में अगर कोई फ़र्क है तो सिर्फ इनके हिज्जे या स्पेलिंग्स का फ़र्क है। ये बोले एक ही तरह से जाते हैं, तो बोलने में तो आप गलती नहीं कर सकते, लेकिन लिखने में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। इस सिलसिले का पहला लफ्ज़ है नुक्ता। ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि हमने नून लिखा, उसके ऊपर पेश डाल दिया और फिर कता लिख दिया, नुक्ता। इसका मतलब होता है, अगर आप किसी से कोई गुफ्तगू कर रहे हों तो उसमें, या कोई आपसे गुफ्तगू कर रहा हो तो उसमें जो कोई ख़ास बात होती है उसको नुक्ता कहते हैं। यानी आप किसी से अगर किसी मामले पर कोई बात कर रहे हैं और उसमें कोई आप कानूनी बात उसको बतला देते हैं तो वो ये कह सकता है कि इसमें नुक्ते की बात ये है। अब एक दूसरा भी होता है, इसे ऐसे तो इसे नुक्ता कहते हैं, यानी इसमें नून है, उसके ऊपर पेश है, फिर काफ है, फिर ते है, फिर हे है। ये नुक्ता वो होता है जो हम और आप अपनी तहरीर में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप नाम लिख रहे हैं इकबाल, तो आप जब आलिफ लिखेंगे फिर काफ लिखेंगे तो काफ के ऊपर जो आप दो डॉट्स डालते हैं उसको नुक्ता कहते हैं। एक डॉट को भी नुक्ता कह सकते हैं। हमें अंग्रेजी का सहारा इसलिए लेना पड़ रहा है कि इससे ज़रा समझाने में बहुत सहूलत हो रही है। तो इसका जुमला हम ये बना सकते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह में कोई नुक्ता नहीं है। यानी जब आप ये जुमला लिखेंगे, बोलने में हमने आपको पहले बता दिया कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन जब आप ये जुमला लिखेंगे तो आप इसमें काफ नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि ये दो डॉट्स वाला लफ्ज़ लिखेंगे, यानी नुक्ता। तो बात उम्मीद है कि अब बहुत साफ हो गई होगी कि नुक्ता और नुक्ता में क्या फ़र्क है और इसके इस्तेमाल की कौन कौन सी जगह हैं। अगला लफ्ज़ है मामूर। इस लफ्ज़ को जब बोला जाता है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, हम इसको एक ही तरह से बोलते हैं, लेकिन इसके लिखने में फ़र्क है और इसके इस्तेमाल में भी फ़र्क है। मसलन अगर आप ये कहेंगे कि उसे इस काम पर मामूर किया गया था, तो आप उसको मीम अलिफ मा फिर मीम पेश वाव रे, मामूर ऐसे लिखेंगे। लेकिन जब आप इसको मीम एन मीम वाव रे के साथ लिखेंगे तो ये भी मामूर ही होगा। देखिए, इनके दोनों के तलफ़ुज़ में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों को ही मामूर बोला जाता है, लेकिन इनके एक तो हिज्जे में फ़र्क है, दूसरे इनके इस्तेमाल में फ़र्क है। तो अगर आप कभी आपको ये लिखना पड़ जाए कि उसे इस काम पर मामूर किया गया था, तो आप ये एन वाला मामूर इसमें नहीं लिखेंगे, बल्कि आप इसमें मीम और वाव और रे वाला मामूर लिखेंगे। तो ये दूसरा मामूर है, इसका मतलब होता है भरा हुआ। तो आप लिख सकते हैं कि कमरा रोशनियों से मामूर था। तो ये इसी तरह का कोई और जुमला बना सकते हैं जिसमें भरे हुए का कोई तस्करा किया जाए, तो उसे आप मामूर कहेंगे। तो मामूर और मामूर दोनों का तलफ़ुज़ एक है, दोनों को एक ही तरह से बोला जाता है, लेकिन जब हम इसे लिखने बैठते हैं तो दोनों के हिज्जे में फ़र्क है और इसी तरह इनके इस्तेमाल में भी फ़र्क है। अगला लफ्ज़ है हमारा, जो दो अल्फाज हैं बल्कि, असर और असर। इन दोनों को भी एक ही तरह से बोला जाता है, लेकिन इनको एक तो इनके माने में बहुत फ़र्क है, दूसरे ये दोनों अलग अलग हिज्जे से लिखे जाते हैं। एक असर होता है, अरबी का लफ्ज़ है, इसे वैसे तो वक्त कहते हैं, लेकिन नमाज भी इस वक्त की होती है, तो इसलिए आप कहेंगे असर की अज़ान हो रही थी, तो वहाँ पर आप एन वाला असर लिखेंगे, एन स्वात रे, ये असर लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये नमाज वाला आपने लफ्ज़ लिखा है।
اسی طرح دوسرا لفظ ہے عصر، یہ بھی اسی طرح بولا جاتا ہے، لیکن اس کے لکھنے میں بڑا فرق ہے۔ اس کو ہم لکھتے ہیں الف سے اور رے کے ساتھ۔ مثلا اس کا جملہ ہو سکتا ہے اس کی بات کا مجھ پر گہرا اثر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا فرق ہے ان دونوں کے استعمال میں، جبکہ بولنے میں یہ دونوں ایک طرح کے ہی لگتے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو اذان والا یا نماز کے وقت والا اثر ہے وہ عین سے لکھا جاتا ہے، اور جو بات کا اثر کرنے والی جس میں تذکرہ آئے گا اس کو الف سے لکھیں گے۔ تو یہ آسان ہے، آپ تھوڑی سی اگر اس کی مشق کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ کچھ مشکل نہیں ہوگی۔ اسی طرح دو الفاظ ہیں حال، ایک کو حلوے والی ہے سے لکھا جاتا ہے اور ایک کو لٹکنے والی ہے سے لکھا جاتا ہے۔ جو ایک حال ہے جو آپ اسکرین پر اوپر لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے لیے ہے جس میں ہم خیریت معلوم کرتے ہیں، آپ کا کیا حال ہے، یا آپ کے بھائی کا کیا حال ہے، یا آپ کے ماموں کا کیا حال ہے وغیرہ۔ اور اسی طرح ایک دوسرا لفظ ہے وہ بھی حال ہے، اس کو ہم لٹکنے والی ہے سے لکھتے ہیں۔ یہ کسی بڑے کمرے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آیا تو ویسے انگریزی سے، لیکن اب اردو میں اس قدر زیادہ استعمال ہونے لگا ہے کہ یوں سمجھیے کہ اردو کا ہی ایک لفظ بن گیا ہے جو کسی بڑے کمرے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بڑا ہال ہے، یعنی ہمارے گھر میں ایک بڑا کمرہ ہے۔ تو دونوں بولے ایک ہی طرح سے جاتے ہیں، یعنی بولنے میں ان کی بڑی مشابہت ہے، دونوں حال ہیں، لیکن دونوں کے استعمال میں بھی فرق ہے اور ان کے ہجے میں بھی فرق ہے۔ تو آپ تھوڑی سی کوشش اگر کریں تو آپ یہ فرق بہت آسانی سے، اگر آپ کی تحریر میں ہے تو آپ اس کو دور کر سکتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ لفظ ہے چارہ۔ یہ بھی ایک چارہ لکھا جاتا ہے جس کے آخر میں ہے اور ایک چارہ لکھا جاتا ہے جس کے آخر میں الف ہے۔ اب یہ جو چارہ ہے جو ہے سے لکھا جاتا ہے، یعنی چے الف رے اور ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تدبیر، یا اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی راستہ اختیار کرنا، یعنی کوئی طریقہ یا کوئی ترکیب ڈھونڈ لینا۔ اور جو دوسرا چارہ ہوتا ہے جو الف سے لکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جانوروں کی خوراک۔ تو پہلے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، یعنی آپ کسی کے لیے کہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تمہارے لاہور جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں کیونکہ تمہارا انٹرویو لاہور میں ہونا ہے۔ اور جو دوسرا ہے چارہ جو الف سے لکھتے ہیں وہ ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بہت واضح ہے، گائے کے لیے چارہ لاؤ، جانور کے لیے چارہ لاؤ، بھینس کے لیے چارہ لاؤ۔ تو چارہ جو ہے وہ جانوروں کی خوراک کو کہتے ہیں۔ تو جو ایک چارہ ہے جو کہ ہے سے لکھا جاتا ہے اس کو آپ تدبیر کے معنوں میں سمجھ لیجئے، اور دوسرا چارہ جو ہے وہ جو الف سے لکھا جاتا ہے وہ جانوروں کی خوراک کے لیے ہوتا ہے۔ اور آج کے آخری لفظ کو دیکھ لیتے ہیں، لفظ ہے روزہ۔ روزہ اردو میں بولتے ہیں روزہ، پھر اردو میں یہ بھی بولتے ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ ایک روزہ تو وہ ہے جو کہ ہم جو رمضان شریف میں سارا دن کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، اس کو بھی روزہ کہتے ہیں۔ یہ روزہ جو ہے یہ ہے سے لکھا جاتا ہے۔ دوسرا روزہ بھی ہے سے لکھا جاتا ہے، ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس کا جملہ ایسا ہوگا کہ اس نے آج روزہ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، جملہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا روزہ جو ہے وہ کہتے ہیں مزار کے لیے، یعنی کسی ہستی کا اگر مزار ہو بنا ہوا ہو تو اس کو بھی روزہ کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ کس ہستی کا روزہ ہے۔ اب تھوڑا سا اگر آپ اس کو دیکھیے تو اس میں بولنے میں بھی فرق ہے۔ جو ہم رکھتے ہیں رمضان کے مہینوں میں اسے روزہ کہتے ہیں، لیکن یہ جو ہے دوسرا والا اس کو کہتے ہیں ہم روزہ ہیں، لیکن ایک یعنی اس کے جو اس کا رے ہے اس کے اوپر ہم ایک زبر ڈال دیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس باریک سے فرق کو سمجھتے ہیں، تو وہ دونوں کو روزہ ہی کہتے ہیں۔ بہرحال آپ اس بحث میں نہ پڑیے، تو آپ کو اگر روزہ لکھنا ہے تو آپ لکھیں گے رے واو زواد اور ہے۔
تو یہ وہ والا روزہ بن جائے گا جس کا مطلب مزار سے ہوتا ہے. تو ایک روزہ جو کہ ہم اور آپ رمضان میں رکھتے ہیں وہ رے واو زے ہے، سیدھا سیدھا آپ اس کو لکھ دیں گے. اس کا مطلب بھی بہت مختلف ہے. یعنی یہ وہ والا روزہ ہے جو رمضان شریف میں ہم اور آپ رکھتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ ہے روزہ، ملتا جلتا ہے. تو آپ اس کے لیے کہیں گے بھائی یہ کس ہستی کا روزہ ہے یا کس پیر صاحب کا روزہ ہے وغیرہ. لیکن لکھنے میں دونوں کے فرق ہے. بولا تو ایک ہی طرح سے جاتا ہے، لیکن ایک کو ہم لکھتے ہیں زے سے اور دوسرے کو ہم لکھتے ہیں زوات سے. تو یہ چند متشابہ الفاظ سے آپ سے صرف چلتے چلتے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کے ویوز سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ اسے لائک یا ڈس لائک نہیں کرتے، تو ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ آپ کو یہ سارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے. تو آئندہ اس کا خیال رکھیے گا. اب دیجیے اجازت. خدا حافظ.